بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 31، مدافعان وطن۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہوئے کچھ عرصہ گزر چکا تھا۔ مدافعان حرم دوستوں کی شہادت کے بعد میں بہت رنجیدہ تھا، کیونکہ شہادت کے قریب پہنچ کر بھی میں اسے پانے میں ناکام رہا۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ یہ سعادت میرے ہاتھ سے کیوں نکل گئی۔ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو شہادت کے عاشق ہیں، ہر حرام نگاہ ان کی شہادت کو کم سے کم 6 ماہ مؤخر کر دیتی ہے۔ جس دن ہم شام جا رہے تھے، ہماری اور انطالیہ کی فلائٹ کا وقت ایک ہی تھا۔ ایئرپورٹ پر غیر مناسب لباس میں ملبوس چند لڑکیاں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظر ان پر پڑی اور میں اٹھا اور اپنی جگہ تبدیل کر دی، لیکن چاہنے کے باوجود بھی میری توجہ ان پر سے نہ ہٹ سکی۔ میرے دوست ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نامحرم کی ان کے ساتھ نشست نہ ہو۔ وہ جوان لڑکیاں ایک بار پھر میرے سامنے آ گئیں، شاید سوچ رہی تھیں کہ میں بھی انطالیہ کا مسافر ہوں۔ خیر جو بھی تھا، اللہ کی طرف سے میرے ایمان و اعتقاد کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ گویا شیطان اور اس کے یار آئے تھے تاکہ مجھ پر ثابت کر دیں کہ میں ابھی شہادت کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ اگرچہ میں نے ان لڑکیوں کی اداؤں کا کوئی جواب نہیں دیا، لیکن بدقسمتی سے میں اس امتحان میں پاس ہونے کے کم سے کم نمبر بھی حاصل نہیں کر سکا۔ شام میں جو لوگ میرے دوستوں کے گروپ میں شامل تھے، ان میں سے چند ایک ایسے بھی تھے کہ جن کے بارے میں جانتا تھا کہ وہ شہداء میں سے ہیں۔ انہی میں سے ایک علی خادم تھا، جو انتہائی سادہ مزاج اور دل میں اتر جانے والی شخصیت کا مالک تھا، بہت ہی دھیما اور مخلص۔ ایئرپورٹ پر اس نے بیٹھنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ اس کی نظر حرام سے آلودہ نہ ہو جائے۔ ہمارے دوستوں کی شہادت کے موقع پر علی خادم بھی زخمی ہوا تھا، لیکن وہ ایران واپس آ گیا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر علی شہید ہوگا تو کیسے اور کہاں؟ ایک اور دوست جو ایران میں رہائش پذیر تھا، اس کا نام اسماعیل کرمی تھا۔ وہ مدافعان حرم میں شامل نہیں تھا، لیکن میں نے اسے بھی ان شہداء کے ساتھ دیکھا تھا جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے تھے۔ میری اور اسماعیل کی بہت اچھی دوستی تھی۔ سن 2018 کے دوران وہ مجھ سے ملنے آیا۔ ہم کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ رخصت ہوتے ہوئے اس نے بتایا کہ اس کی سرحدی علاقے میں ڈیوٹی لگی ہے اور وہ وہیں جا رہا ہے۔ ہمارے دوست بلوچستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں سیکیورٹی کے معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاسداران کے دوستوں کی ڈیوٹیاں وہاں لگا دی جاتی ہیں۔ اگلے دن میں نے علی خادم کا سراغ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ بھی بلوچستان میں ہے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس کی شہادت بلوچستان میں لکھی ہوئی ہو۔ میں نے بلا تاخیر کمانڈ آفس سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ مجھے بھی فوراً مشرقی سرحدوں پر بھیج دیا جائے، مگر مجھے بلوچستان جانے کا NOC نہیں ملا۔ اسی طرح کچھ دن گزر گئے۔ میں اپنے دوستوں سے رابطے میں تھا، لیکن ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکا۔ اپریل 2019 کے ایام میں ایک خبر نشر ہوئی۔ خبر مختصر تھی، لیکن ہم دوستوں کے لیے بہت بڑے صدمے کا باعث تھی۔ ایک تکفیری دہشت گرد نے سپاہ پاسداران کی بس میں خود کو دھماکے سے اڑا دیا تھا۔ بس کے کئی سپاہی جو اپنی ڈیوٹی سے واپس جا رہے تھے، اس دھماکے میں شہید ہو گئے تھے۔ میں نے ان سپاہیوں میں شامل اپنے دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشش کی۔ اگلے دن شہداء کی لسٹ جاری ہوئی، جس میں علی خادم اور اسماعیل کرمی کے نام بھی شامل تھے۔